محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہم کو دیا ہے، یہ میرے آپ کے اندر کی دھلائی کے لیے دیا ہے۔ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں، میرا کپڑے کا کام ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارا کپڑے کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے۔ تو ابھی ہم میرے یار دوست وغیرہ جو ہیں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے یہ کہا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے کہ بھائی جنید صاحب، آپ کا تو سیزن شروع ہونے والا ہے۔ تو میں نے ایسی ذرا وضاحت کے لیے میں نے پوچھا کہ مطلب کس چیز کا سیزن شروع ہونے والا ہے؟ کپڑے کا، یار تمہارا کپڑے کا کام ہے تو ہمارے، اور تم ابھی کپڑے پہ عید پہ دیکھنا، رمضان پہ یہ وہ، عید پہ خوب کپڑا بیچو گے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا، ہمارے بزرگ تھے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت اس طرح میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ سیزن آ گیا ہے، تو یہ رمضان جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کاروبار سے بھی خوب کمائے، یہ وہ خوب پیسہ بنائے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ جل شانہ کچھ اور فرما رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے یوں فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ جل شانہ کی رمضان دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ متقی بن جائیں، نیک بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بچنے کو۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے المومنین، آپ کبھی کسی ایسی پگڈنڈی سے گزرے ہیں جس میں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا ہاں گزرا ہوں۔ تو کہا آپ اس پر کیسے گزرتے ہیں؟ کہا اپنا دامن بچا کے کہ کپڑا کہیں اس جھاڑی میں الجھ کے پھٹ نہ جائے۔ کہا بس یہ تقوی ہے کہ میں اور آپ زندگی گزاریں، روزمرہ کی زندگی گزاریں اس راستے پر جس راستے پر چلنے کا اللہ کا حکم ہے، اور ارد گرد جو گناہوں کے کانٹے ہیں اس سے اپنے دامن کو حتی الامکان بچاتے ہوئے نکل جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا کہ میں اور آپ اللہ سے ڈر کے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچیں، حتی الامکان ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اللہ سے میں ڈروں تو تب جب میرے دل میں اللہ جل شانہ کی ذات کا کوئی تاثر ہو۔ بھئی آدمی اس سے ڈرتا ہے جس کی ذات کا کوئی اثر ہو دل پر، جس کو بڑا سمجھتا ہو۔ بھئی کہہ دینے سے تھوڑی اگلا بڑا ہو جاتا ہے، اللہ بڑے ہیں، یہ کہہ دینے سے تھوڑی کوئی ایک دفعہ میں نے کہہ دیا اللہ بڑے ہیں تو میرے دل نے بھی کہہ دیا ہاں، ارے نہیں، یہ تو اس دل کو 1000 دفعہ سنانا پڑتا ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اس ساری کائنات کے بنانے والے اللہ ہیں، بحر و بر کے مالک اللہ ہیں، تمام چاند، سورج، ستاروں، سیاروں، کہکشاؤں کے مالک اللہ ہیں، 7 آسمانوں کے مالک اللہ ہیں، دوزخ کے بنانے والے اللہ ہیں، جنت کے بنانے والے اللہ ہیں، اس کائنات میں سارا نظام چلانے والے اللہ ہیں، ہم پر جو حالات آتے ہیں لانے والے اللہ ہیں، جو حالات واپس جاتے ہیں لے جانے والے اللہ ہیں، جو زمین کے نیچے ہو رہا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، جو زمین سے اگ کے باہر نکل رہا ہے اللہ کو معلوم ہے، جو بخارات بن کے آسمان کی طرف جا رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، اوپر سے بارش بن کے نیچے گر رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، پہاڑوں پر چوٹیوں پر جو برف ہے
یہ کتنی کتنی کہاں گرنی ہے یہ سب اللہ کو پتہ ہے، ریگستانوں میں کتنے ذرات ہیں اللہ کو پتہ ہے، درختوں میں پتے جتنے موجود ہیں اللہ کو پتہ ہے، ان تک پانی کیسے پہنچانا ہے صرف اللہ ہی کو پتہ ہے، کون سا پھل کہاں اگ رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، کس مخلوق نے کب کیسے اور کہاں پر اپنا رزق لینا ہے کل، یہ اللہ کو پتہ ہے، ہر مادہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، ہزاروں لاکھوں مادائیں ہیں جن کے پیٹ میں مختلف چیزیں بن رہی ہیں، کسی کے پیٹ میں ناک بن رہا ہے، کہیں آنکھ بن رہی ہے، کہیں ٹانگ بن رہی ہے، کہیں ہاتھ بن رہی ہے، کہیں دماغ بن رہا ہے، ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز ڈفرینٹ چیزیں بن رہی ہیں، کہیں کوئی انڈے دے رہی ہے، کوئی کچھ ہے، یہ سب اللہ کو پتہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ چوکتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، رزق وہی دیتا ہے، ہر طرح کی بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، عافیت اللہ کی طرف سے ہے، سختی اللہ کی طرف سے ہے، بلائیں اللہ کی طرف سے ہیں، بیماریاں اللہ کی طرف سے ہیں، پکڑ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ساری چیزیں، یہ آنکھ دیکھنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، یہ زبان بولنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہے، یہ ٹانگیں چلنے میں اللہ کے امر کی محتاج ہیں، یہ ہاتھ شل ہونے میں اللہ کے امر کے محتاج ہیں، کام دینے میں اللہ کے امر کے محتاج ہیں، یہ دل دھڑکنے میں 100% اللہ کے امر کا محتاج ہے، سانس کا اندر جانا باہر نکلنا سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ جب آدمی اس دنیا سے جانے لگتا ہے 4 فرشتے اوپر سے نیچے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے میں نے مغرب سے مشرق، پورب سے پچھم تک دیکھ لیا، تیری قسمت میں اب اس وقت اناج کا ایک دانہ نہیں، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی پورب سے پچھم، مشرق سے مغرب تک ہر طرف دیکھ لیا، تیرے نصیب میں اب پانی کا ایک قطرہ نہیں، تیسرا کہتا ہے میں نے بھی پورب سے پچھم، مشرق سے مغرب دیکھ لیا، تیرے پاس اب سانس کا ایک جھونکا بھی نہیں، ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں، اور آخری والا کہتا ہے میں نے بھی پورب سے پچھم، مشرق سے مغرب تک دیکھ لیا، تیرے پاس اب اس کون و مکان میں ایک لمحہ بھی نہیں۔ یہ سب اللہ کو پتہ ہے، سب کے لیے، سب کے لیے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہارے رب کو پتہ ہے کل کس کو کیسے روزی ملنی ہے، تمہارے رب کو ہی پتہ ہے کل کس کو کب موت آنی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کو پتہ ہیں، تو جب ایسے اللہ کا ذکر بار بار سنوں گا کہوں گا تو دل اللہ کی ذات کا تاثر لے گا، تب کہیں جا کے اللہ سے ڈروں گا، ورنہ تو پھر یہ صرف ایک آیت ہو گئی پڑھنے کے لیے۔ ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے پھر بات کرتے ہیں۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، متقی ہو جاؤ، یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے اس مہینے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، مجھ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو حرام سے بچایا، وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت المأویٰ اس کی ہے۔ جو مجھ سے ڈرا، اللہ سے ڈرنا یہ ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں عبادات کی بہتات کا وہ مقام نہیں ہے جو گناہوں سے بچنے کا ہے، جو گناہوں سے بچنے کا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی سمجھ بھی آتی ہے۔ آپ دیکھو ایک گاڑی بہت تیز دوڑنے والی ہو، بہت تیز دوڑنے والی ہو، اور اس میں بریکیں ہی نہ ہوں، تو وہ گاڑی میری تمہاری موت کا ذریعہ بنے گی۔ مجھے ایسی گاڑی مل جائے جو چلنے میں چلو تھوڑی سی کم رفتار پر چلتی ہو لیکن اس کی بریکیں صحیح کام کر رہی ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے میں اور تم چلو اللہ کے سامنے اس کی عبادت چاہے کم کریں
چاہے کم عبادت کرنے والے ہوں، لیکن ہماری بریکیں سالڈ ہونی چاہیے. جب کوئی نامحرم عورت سامنے سے گزرے، یہ آنکھیں جھک جائیں، یہ پردے گر جائیں. جو مسلمان ایسا کرتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب کسی نامحرم پہ تیری نظر پڑے اور تو نے اپنی نظریں جھکا لیں، اللہ جل شانہ اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے ان بریکوں کی اوور آلنگ کے لیے ہے، ان بریکوں کی اوور آلنگ کے لیے ہے، ان کو مضبوط بنانے کے لیے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز کیا تھی؟ اگر فجر سے لگائیں 2 سنت 2 فرض، اشراق پڑھا کرتے تھے باقاعدگی سے. چاشت کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی. ظہر کی نماز پڑھی وہی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل بعد میں کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے. عصر کی 4 سنتیں کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں، 4 فرض پڑھے. مغرب کے اندر اوابین جو بعد کی جو نماز کے بعد کی جو 6 رکعتیں ہیں اوابین کہلاتی ہیں، وہ کبھی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں. عشاء کے اندر بھی کبھی سنتیں عشاء کی پڑھیں کبھی نہیں پڑھیں. عشاء کی نماز پڑھی، وطر آخری شب میں پڑھا کرتے تھے اکثر و بیشتر. اور فرض کیونکہ تہجد تو ویسی فرض ہوتا ہے انبیاء پر، تو تہجد کی نماز پڑھتے تھے، کبھی اس میں 2 کبھی 4 کبھی 6 اور کبھی 8 رکعتیں ہوتی تھیں. تو یہ ٹوٹل نماز تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جہاں گناہ کا تعلق وہاں ٹوٹل بریک لگا دی، بس نافرمانی نہیں. یہ تقویٰ ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ کہ یہاں اس کا اصل مقام ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے. اسی لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے بندے تو یہ نہ دیکھا کر کہ تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے تو بڑا گناہ کر رہا ہے، تو یہ دیکھا کر تو کس کے سامنے کر رہا ہے، کس کے سامنے کر رہا ہے. جو لوگ اپنے گناہوں میں کمی کرتے ہیں ملائکہ ان سے محبت کرتے ہیں. کسی نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے پوچھا کہ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ کیا بزرگ کوئی گناہ نہیں کرتے؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں. لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر 100 گناہ کر رہا ہے ایک آدمی اور اب اس نے 1 گناہ کم کر کے نیکی شروع کر دی اور 99 گناہ کر رہا ہے، اب اس کو وہ بتدریج کم کرتا رہے، 98 گناہ 2 نیکیاں، 97 گناہ 3 نیکیاں، کرتے 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 ایک پوائنٹ پر آ کے 50-50 ہو گیا. اب جیسے ہی اس کا ایک اور گناہ کم ہوا اور نیکی بڑھ گئی، وہ بزرگی کی لائن میں چلنا شروع ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ گناہ کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ رمضان المبارک میں حتی الامکان ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے گناہ کم ہوں اور ان کو کم کرنے کی کوشش کریں. جو گناہ عام دنوں میں ہم کر رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ دیا کیوں گیا ہے؟ اسی لیے تو دیا گیا ہے، اس انٹرنل فائٹ کے لیے تو یہ مہینہ دیا گیا ہے کہ چلو کوشش کر لو. جو تم ایک نافرمانی بار بار کیے جا رہے ہو، اس نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرو. میں چاہتا ہوں کہ تم متقی بن جاؤ، یہ اللہ جل شانہ چاہ رہے ہیں.